تجلیات آپ مبارک نے ہمارے سینوں میں منتقل فرمایا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے لیے فخر یہی ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی محمدی سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں سیفی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایمان مقدم ہے، ایمان اور اسلام مقدم ہے، لیکن ایمان اور اسلام کی علامت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے کامل و مکمل کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس کی شکل اور صورت اللہ نے وہ شکل و صورت ان کو عنایت فرمائی تھی کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنتوں سے مزین اور متحلہ تھی، اور وہی شکل و صورت آپ مبارک نے اپنے پیارے کرم اور اپنی فضل و کرم سے ہماری چہروں پر بھی عطا فرمائی ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر جتنی بھی خواتین اور جتنی بھی مرد حضرات تھے جو اسٹوڈنٹ وہاں تھے، جب میں اسٹیج پہ آیا تو وہ ساری بچیاں جو وہاں پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں، انہوں نے اپنے سروں پر دوپٹہ لے لیا۔ وائس چانسلر صاحب مجھے کہنے لگے، کہا ہم روز ان کو اکٹھا کر کے یہاں پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی انہوں نے سر پر دوپٹہ تو چھوڑے، کبھی ہم سے سیدھی منہ بات بھی نہیں کی، اور آج آپ آئے ہو یہاں پر کھڑے ہو تو یہ سارے اپنے سروں پر دوپٹہ سنبھال رہے۔ میں نے کہا میرے والد گرامی ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ مبارک فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ میں کسی ایک ایسی جگہ، ہمارے جو گاؤں دیہات کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر خواتین آ کے وہاں سے پانی لیتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خواتین وہاں پر آ کر پانی لیتی ہے تو آپس میں وہ بڑی باتیں بھی کرتی ہے، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی مرد سامنے سے گزر جائے تو چونکہ عورتوں کا جمگٹھا ہوتا ہے تو اسی لیے اس پر جملے بھی کستی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا، حضور فرماتے ہوتے تھے کہ ایک دن میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر خواتین پانی بھر رہی تھی، تو آپ فرماتے ہیں اس علاقے کا وڈیرا بھی میرے ساتھ تھا، جو سردار تھا وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے گزرا تو سارے خواتین نے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، کڑی تھی یا جو بھی جس حال میں تھی، وہ سب بیٹھ گئی اور سب نے اپنے اپنے دوپٹے درست کر لیے اور بیٹھے۔ تو وڈیرا صاحب مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو روز یہاں سے گزر رہے ہیں اور اکثر و بیشتر یہاں سے گزرنے سے بھی کتراتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ عورتیں ہمارا مذاق اڑاتی ہے، تو آپ آئے، سارے عورتوں نے اپنی دوپٹے سیدھی کر لیے، ساری بیٹھ گئے۔ فرمایا میں نے کہا میں اسے مرد دکھائی دے رہا ہوں، تم تو مرد نہیں دکھا رہے۔ میں نے اس بندی کو کہا، میں نے کہا وائس چانسلر صاحب کو کہا، میں نے کہا ان خواتین کو ہم مرد نظر آ رہے ہیں، آپ مرد نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا۔ خیر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور بحث کرنے لگے ان کے چند اسٹوڈنٹ، تو مجھے کہنے لگے یہ جو حلیہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کیا اسلام اسی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے؟ اسلام تو کلمہ شریف پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ ہے، یہ اسلام ہے، اس شکل میں اسلام نہیں ہے۔ میں نے کہا اس شکل میں اسلام اگر نہیں ہے تو یہ شکل جو ہے وہ اسلام اور مسلمان کی پہچان ہے۔ کہا مجھے نہیں معلوم کیسے پہچان ہے؟ مسلمان کی پہچان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے، تو کیسے اس کی پہچان ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا سرو ہو رہا تھا، جو ویٹر میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا بیٹا یہاں پر ایک پارسی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہندو تھا، ایک کرسچن تھا، ایک مسلمان اور ایک میں، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا بیٹا تم لوگوں میں عقل اور شعور ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ ہم میں سے مسلمان کون ہے اور ہم میں سے ہندو کون ہے؟ تو اس نے ایسے دیکھا، ساروں نے پینٹ پہنا ہوا تھا، ساروں نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، ننگے سر تھے، ساروں نے ہاتھوں میں چین پہنا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگے آپ مسلمان ہو اور یہ سارے ہندو بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ پہچان ہے ہماری، یہ ہماری دین کی پہچان ہے، اس لیے یہ جو شکل ہمیں ملا ہوا ہے یار ذرا اس ہستی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کے سایہ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح نا، اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو آج ہم کیسے ہوتے ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اکثر و بیشتر آپ کے پاس اپنی کوئی تصویر ہوگی پرانی، آج سے 20-30 سال پہلے پرانی تصویر ہوگی، ذرا اس تصویر کو بھی دیکھو اور مان ذرا شیشے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ اپنی اس شکل کو بھی دیکھ لو تو تجھے قدردانی اور عزت مل جائے گی۔ تو سمجھ جائے گا کہ میں اللہ کے ایک بندے کے ہاتھ پر ہوں، اللہ کے ایک بندے کی نگاہوں میں ہوں، اللہ کے ایک بندے کے مجھ پر فیوزات ہیں، ان کے انوار و تجلیات نے اللہ کریم نے مجھے ان کی نسبت اور سنت نے ایسے بنا دیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے جتنی بھی پشت میں جا کے بیعت ہو،
صحیح ہے، درست ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بھی بیعت ہو، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، سیفیہ مبارکہ کی فیضان، ذرا آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ساروں کے چہروں میں حضور مبارک صاحب کی نورانیت جھلک رہی ہوتی ہے۔ میں کبھی سندھ جاتا ہوں تو ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی میں کہتا رہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں تمہیں بھی لوگ روکتے رہیں گے نا کہیں راستے میں، اور پشتوں میں مخاطب ہو کر تمہیں کہتے ہوں گے کہ بخیر راغلے، حالانکہ تجھے بخیر راغلے کا پتہ نہیں ہوتا کہ بخیر راغلے کیوں ہے۔ پتہ ہے کیوں تجھے میں کہتے ہیں؟ فرماتے اسی لیے تجھے کہتے ہیں کہ مرشد گرامی حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ، آپ مبارک پٹھان دے اور رنگ دینے والے ہیں، رنگ دینے والا جب کسی کو رنگ دینے پر آ جائے تو پھر اسے رنگا جاتا ہے، اسے اپنے رنگ میں رنگایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی، رب کائنات نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا۔ اللہ کرے یہ نسبت سلامت رہے، اللہ کرے یہ نسبت قائم و دائم رہے، اللہ کرے واقعہ حشر والا دن ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وبا قیامت والا دن وہ دن ہوگا جو ہر بندے کو اپنی ایمان کے ساتھ پکارا جائے گا، ان کے صف میں ہوگا کیا سیدھو حضور مبارک صاحب آگے ہو، جھنڈا ہاتھ میں ہو اور آپ سارے ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کے حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے دعا کے لیے کہا ہوا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، آپ سب آمین فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم، ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل و تحمید و الہ العالمین، ان سب کا ثواب تحفۃ ہدیۃ نذرانۃ حضور پر نور شافع یوم نشور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ تمام مشائخ کبار سلاسل اربعہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے تمام مبارکین کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص سیدی و مرشدی و مولائے محبوب سبحان مجدد دوران قیوم زمان حضرت اخندزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا کریم آج اس ہستی کے عرس مبارک میں شریک ہے پروردگار عالم جس نے ہمارے تن، من، دل، جسم اور جان سب کو تبدیل فرمایا ہے۔ پروردگار عالم اس ہستی کے قبر پر اپنے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے یا اللہ یہ نسبتیں جو حضور مبارک صاحب علیہ رحمت کی ہے یہ نسبتوں کو قائم و دائم رکھے لاؤ آمین۔ یا اللہ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں سنتوں کی بہار، پروردگار تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے پروردگار عالم، ان سنتوں کی بہار کو پروردگار عالم تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے لاؤ آمین۔ مولا کریم اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے لاؤ آمین۔ میرے جتنے بھی دوست ساتھی جہاں جہاں تک تشریف لائے ہیں لاؤ آمین، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں پروردگارہ اسے ہر قدم پر ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے اسے شفا عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ مولا جس کی اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک صالح متبع شریعت عاشق مصطفیٰ بنا دے۔ پروردگار عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت آپ کی اطاعت نصیب فرمائے لاؤ۔ یا اللہ اس دنیا میں اہل اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، یہ وابستگی حشر میں بھی، نشر میں بھی، قیامت میں بھی اور ربا جنت میں بھی ہمیں یہ سنت عنایت فرمائے لاؤ۔ یا اللہ اس آستانے کے خیر فرمائے لاؤ آمین۔ یا اللہ اس آستانے کے حاصلین اور بدخواہوں سے اس آستانے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے لاؤ آمین۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمت کے اولاد اطہار پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے، پروردگار عالم ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو بھی الہ العالمین جس مشکلات اور مصیبتوں میں پروردگار عالم اسے ان مصیبتوں سے خلاص عنایت فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب کے در پر حاضر ہے، مولا کریم اس آستانہ مبارکہ پہ کچھ تھوڑی سی مشکلات ہیں پروردگار عالم، اس مشکلات کو بھی اپنی فضل و کرم سے حل فرمایا، اس مشکلات میں بھی آسانی فرمایا حاصلین اور بدخواہوں کو نیست و نابود فرمایا۔ یا اللہ حضرات ہمارے اکابر حضرت جناب حیدری صاحب، جناب مولانا صاحب، جناب قاری صاحب، چھوٹے صاحبزادگان، ہر ایک کا نام میں نہیں لے سکتا، پروردگار عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مولا عالم یہ بہار کو تا قیامت
सच्चाई उसारियत। मौला करीम तेरे हबीब की सुन्नतों का ये इत्तिबा मौला करीम हमें क़यामत के बाद में मिलता रहे। परवरदिगार आलम मेरे जितने दोस्त साथियों ने जिन जिन मकासद के लिए दुआ फरमाई है इलाहुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और आप सबको मालूम है हमारे हुजूर मुबारक साहब अलैहि रहमत के फर्जंद अर्जुमन और हमारे भाई हजरत जनाब अब्दुल बाकी जान साहब दुनिया से रहमत फरमा गए, उनके हक में भी दुआ फरमा अल्लाह उनके सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनको दर्जात से नवाज़े इलाहुल आलमीन। जनाब पीर अहमद हुसैन साहब हमसे बिछड़ गए, परवरदिगार आलम उन पर भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा अल्लाह, उनको भी दर्जात आली नसीब फरमा। क़िबला मियां साहब बीमार है इलाहुल आलमीन, उसे भी शिफा फरमा। हमारे मुबारक साहब के एक अजीम खलीफा हजरत खलीफा जान मोहम्मद साहब जो पेट से तशरीफ लाए हैं, वो भी बीमार है इलाहुल आलमीन, उससे भी अफ़्व और बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनके भाई भी दार फ़ानी से पूछ कर गए इलाहुल आलमीन, उससे भी अफ़्व और दरगुज़र फरमा इलाहुल आलमीन, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे जितने भी दोस्त साथी सालिकीन जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब इस दार फ़ानी से पूछ कर गए, परवरदिगार ने सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा इलाहुल आलमीन। अल्लाह की तेरे हबीब का दर है, तेरे महबूब का हमें इस घर में हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाया, हमें बार बार यहाँ से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाया। या अल्लाह अल्लाह के एक वली को परवरदिगार तेरी बारगाह में हम शफी और गवाह बना रहे हैं। परवरदिगार हम आज यहाँ बैठे हुए हैं तो तेरे महबूब अल्लाह के एक वली की जिक्र खैर करने के लिए बैठे हुए हैं, और तेरे हबीब का वादा सच्चा है कि जहाँ अल्लाह के वलियों का जिक्र खैर होता रहता है वहाँ पर रब की रहमतें नाज़िल होती है। रब्बा हमें अपनी रहमतों में से ढांप ले, हम पर अपनी रहमत व करम फरमाया। ये निस्बत हमें हमारे मरने के बाद भी हमें नसीब फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें और मिल कर के और नमाज के बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ होगी।